بدل دوں گا. پہلے سانپ اٹھانا ہے آپ کو, پہلے سانپ اٹھانا ہے تو لکڑی بن جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً اٹھا لیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ پہلے تو لکڑی بدل دے. جیسے ہم اگر کسی کو کہیں تھے, میرا ایک دوست ہے, میں نے کہا یار تم بینک میں کام کرتے ہو, حرام ہے؟ تو کہتے ہیں انشاءاللہ جس دن اچھی نوکری ملے گی نا نثار بھائی, اسی دن استعفیٰ دے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتے تو تم یہی کہتا نا, اللہ جیسی لکڑی بن جائے گی نا 1 سیکنڈ میں اٹھا لوں گا. ہمارا اپروچ اللہ کی فرما بداری میں پک اینڈ چوز ہوتا ہے. پک اینڈ چوز, جو آسان ہے وہ کر لیتے ہیں, ڈیفیکلٹ ہے حالانکہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفیکلٹ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو. یہ ہے داستان مبلغ. انبیاء سے اچھے مبلغ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی اٹھا دی, سانپ اٹھا دیا تو لکڑی بن گئی. سانپ کو ہاتھ لگایا ہی نہیں, لیکن اللہ کی فرما بداری میں ذرا بھی انبیاء کرام ذرا بھی دیری نہیں کرتے تھے. فوراً ڈھیر سارے واقعے پڑھے ہیں صحابہ کرام کے. لیکن آج کے مسلمان واقعہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ سٹوریز ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار بچوں کو مزہ آتی ہے, آج مولانا کہانی سنائیں گے, آج ہم پڑھیں گے نہیں مولانا سبق نہیں لیں گے, آج ہم کو کہانی سناؤ. تو مولانا سب کہانی سناتے ہیں. سبق اس کے جو ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو نکھار لانے کے لیے. آپ میں کون سی چیز کی کمی ہے, آپ بزدل ہے, آپ قرآن آپ کو بہادر بنائے گا. میں نے جب کسی محفل میں یہ بات کہی تو کسی نے پوچھا کیسے؟ چلو مجھے بہادر بننا ہے نثار بھائی. سوال ہے نا کہ کیسے؟ قرآن از اے بک آف ایکسرسائز. آپ کو نہیں پتا ہے, آپ کو جن اچھی کوالٹیز کا شوق ہے یہ قرآن آپ کو سکھائے گا. بہادری کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح سے قرآن آپ کو بہادر بناتا ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ قل ہے نا, اقرا اللہ احد نہیں ہے. ایسا ہے کیا؟ اللہ چاہتا تو اقرا اللہ احد پڑھو, قرات کرو کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے قرات کی, مولانا صاحب نے قرات کی, ہم نے بھی سنی, ہماری نماز چھوٹی ہو گئی, چلو قل هو اللہ ہو گئی. تو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اللہ کس طرح سے کہتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے. تو قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یعنی آپ کو اس آیت پر عمل کرنا ہے, صرف قرات نہیں کرنی ہے نماز چھوٹی پڑھنے کے لیے یا کچھ اور کے لیے. آپ کو باہر جا کر کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں. آپ کو جا کر کہنا ہے. آپ نے کتنے لوگوں سے کہا قل هو اللہ احد؟ آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ تقریباً روز. لیکن کتنی دفعہ باہر جا کر اس ایک آیت کے اوپر عمل کیا ہے, ایک آیت کے اوپر. ویری ڈیفیکلٹ. کیوں ڈیفیکلٹ ہے بھائی؟ اللہ بتاتا تم کو بہادر بننا ہے نا, بات کرو, بہادر کی آ جائے گی. تم کو تیرنا سیکھنا ہے, جی مجھے تیرنا سکھاؤ تو میں پانی میں اتروں گا. بھائی آپ پانی میں اتریں گے تو آپ کو تیرنا آئے گا. آپ میدان بہادری کے میدان میں جائیں گے, آپ بہادر بنو گے. آپ بولیں گے پہلے مجھے بہادری دے پھر میں بہادری دکھاؤں. یعنی تھنکنگ پوری نیگیٹو ہو جاتی ہے لوگوں کی, ایبسولوٹلی نیگیٹو. دوسری صورت دیکھیے, قل یا ایھا الکافرون, کہہ دو اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون. اللہ یہاں بھی یہ فرماتا ہے کہ کہنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اقرا ایھا الکافرون. اللہ نے ایسی آیت نازل نہیں کی ہے. اس بات پر واجب ہو جاتا ہے قرآن کی آیت پر عمل کرنا, واجب ہو جاتا ہے. سمجھ آپ, کتاب جو ورڈ ہے کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض, ناٹ اونلی بک. بک ہم اس کو ریلیٹو ٹرم میں لیتے ہیں. کتبہ ربکم علی نفسہ رحمہ, تمہارے رب نے لکھ دیا اپنی ذات پر رحمت. کیا ہے وہ مطلب؟ کتب علیکم الصیام, تمہارے پر رمضان کے روزے لکھ دیے ہیں. یہ لکھ دیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ فرض ہے. تو قرآن جو ہے وہ فرض ہے. یہ نہیں کہ بھائی جو ایزی آئے تو اس پر عمل کرو, حج پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, بھائی تھوڑی بزدلی دکھا دیں گے معاف ہو جائیں گے. یہ تو پک اینڈ چوز والی بات ہوتی ہے, پک اینڈ چوز جو بنی اسرائیل کرتے تھے, پک اینڈ چوز. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے آیت نمبر 85 میں. بنی اسرائیل جو